السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی کا سومنات کے اوپر حملہ پارٹ 2۔ سلطان محمود غزنوی ستمبر 415 ہجری 1064 عیسوی میں یہ فوج غزنی سے روانہ ہوئی اور ماہ اکتوبر میں ملتان میں پہنچی۔ یہاں ملتان سے راستہ بالکل جنگل ہی جنگل تھا، نہ راہ میں آدمی ملتا نہ کھانے پینے کا سامان۔ 45,000 اونٹوں پر پانی اور غلہ لادا گیا اور ہر سپاہی کو تاکید کی گئی کہ اپنے ساتھ کھانا لے کر چلے۔ غرض یہ سب سامان درست کر کے 350 میل میدانوں کو لپیٹ کر اجمیر کے پاس سلطان جا پہنچا۔ اگرچہ کوئی حکمران یا کوئی راجہ ایسا نہ تھا جو سلطان کے ارادے سے واقف نہ ہو، لیکن سلطان نے اس قدر برق رفتاری کے ساتھ حملہ کیا تھا اور اس قدر تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا کہ کوئی بھی راجہ اس کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے راجہ بھاگ گیا۔ سلطان محمود غزنوی راستے میں پڑنے والے ہر قلعے کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل پہ منزل مارتا ہوا سومنات کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آخرکار سمندر کے کنارے پہ ایک عالیشان قلعہ نمودار ہوا۔ اس کا سر آسمانوں سے بات کر رہا تھا اور پاؤں میں اس کے سمندر لہرا رہا تھا۔ وسیلوں پہ ہر جگہ سخت پہرا تھا۔ جب مندر والوں نے سلطان محمود غزنوی کا لشکر دیکھا تو مندر والوں نے تکبرانہ نعرے لگائے اور کہا کہ تم یہاں پہ خود نہیں آئے بلکہ ہمارے دیوتا تمہیں یہاں لے کے آئے ہیں۔ سارے ہندوستان میں تم نے بت توڑے ہیں، آج ہمارے دیوتا جو ہے وہ تمہاری گردن توڑے گا۔ اور اس طرح کے بے شمار پیغام جو ہے ایلچیوں کے ذریعے سلطان محمود غزنوی کے پاس پہنچائے گئے۔ جب سلطان محمود غزنوی کو یہ پیغام ملے تو سلطان محمود غزنوی ان کا یہ پیغام سن کے اپنا منہ پھیر لیتے۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرے دن تیر اندازوں کے ساتھ اس قلعے کے اوپر حملہ کر دیا۔ تیر اندازوں نے اس قدر زور سے حملہ کیا کہ کبھی تو ہندو راجے جو ہے وہ سرد پڑ جاتے، لیکن اپنے دین کی بچاؤ کے لیے وہ ایک دفعہ پھر حرارت میں آتے اور بھرپور حملہ کرتے۔ نیز پہلے دن یہ جنگ اسی طرح جاری رہی۔ پھر تیسرے دن سلطان محمود غزنوی نے پھر حملہ کیا، لیکن اب کی بار سلطان محمود غزنوی نے اور بہت ہی زیادہ پرجوش ہو کے حملہ کیا، لیکن یہاں پھر ہندوستانی جو سپاہی تھے وہ ایک دفعہ پھر جم کے لڑے اور مسلمانوں کو انہوں نے پھر بہت سا نقصان پہنچایا۔ لیکن سلطان محمود غزنوی بھی اس قلعے کو مسمار کرنے کے چکروں میں تھے، اس لیے سلطان محمود غزنوی نے چوتھے دن پھر حملہ کیا اور لشکر لے کر اور اپنا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے لشکر میں گھومنے لگے۔ آخر وہ لشکر کہ جس نے اتنے زیادہ ہندوؤں کا قتل کیا ہو، آخر وہ لشکر کہ جس نے سلطان محمود غزنوی کی کمان میں پورے ہندوستان کو فتح کیا ہو، وہ اس مشکل وقت میں سلطان کا ساتھ چھوڑ کے کہاں جا سکتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس قدر پرجوش تقریر کی کہ سارے سپاہیوں کا دم پھر ہائی ہو گیا اور سب نے مل کے اس قدر جوش کے ساتھ حملہ کیا کہ 5-6 ہزار ہندو سپاہیوں کو قتل کر ڈالا اور تقریباً 4,000 سپاہی جو تھے وہ کشتیوں میں بیٹھ کے باہر بھاگنا چاہا، لیکن سلطان محمود غزنوی نے بھی ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ ڈوب کے مر گئے اور کچھ وہاں سے زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی قلعے کے اندر داخل ہوا اور اس نے سومنات کی ناک کاٹ دی اور جیسے ہی سارے بت کو توڑنے لگا تو اس کے پجاریوں نے اور اس کے پنڈت نے سلطان محمود غزنوی کے پیروں میں گر کے کہا کہ ہم سے آپ جتنا روپیہ پیسہ چاہیں ہم آپ کو دیں گے، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم پورے ہندوستان کی حکومت بھی آپ کو دیں گے، لیکن اس بت کو نہ توڑیں۔ سلطان محمود غزنوی نے تاریخی جملہ کہا اور کہا کہ یہاں میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بت فروش کے نام سے نہیں بلکہ بت شکن کے نام سے جانے، اس لیے سلطان محمود غزنوی نے یہ کہہ کر اس بت کو توڑ دیا۔ لیکن جب اس کو توڑا گیا تو اس کے اندر اتنے ہیرے اور جواہرات نکلے کہ جتنی سلطان محمود غزنوی کو پیشکش کی جا رہی تھی وہ اس کے آگے کچھ بھی نہ تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام کہہ لیں یا سلطان محمود غزنوی کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس اتنا خزانہ لگ چکا تھا کہ سلطان محمود غزنوی اگر وہ پیشکش قبول کر لیتے تو بدنام زمانہ تو ہوتے ہی ہوتے، مسلمانوں میں ان کی ویلیو کم ہوتی ہی ہوتی، لیکن ان کے پاس اتنا خزانہ پھر بھی کبھی بھی جمع نہ ہو سکتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی یہ مال دیکھ کے باغ ہو گیا۔ اس مہم میں کم سے کم 10 کروڑ روپے کا جو مال تھا وہ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ آیا۔
اتنا مال سلطان محمود غزنوی تو کیا کوئی بھی حکمران اکٹھا نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی بھی جو عوام ہے وہ اتنی پیشکش نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے سلطان محمود غزنوی ایک طرف تو بت شکن بنا اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے اسے مال سے محروم نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اجداد کے قابل بنائے۔ جزاک اللہ۔